اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جن نبیوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں وہ دو ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات کو بہت زیادہ قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ لہذا دوسرے اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا نہیں اس کو جو ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں بحث کرنے لگا؟ وہ کون تھا؟ نمرود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جا کے دعوت دی نمرود کو، اور انہوں نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے آگے سے کیا کہا؟ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک بے قصور آدمی کو پکڑ کر اس نے قتل کروا دیا، ایک آدمی جس کے بارے میں قتل کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، کہنے لگا دیکھو یہ کام تو میں نے بھی کر دیا، ایک کو زندہ کر دیا، ایک کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا راستہ اختیار کیا، دوسری بات ارشاد فرمائی کہ میرا رب وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب جو اللہ ہے وہ سورج کو مشرق میں سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو ایک دن سورج کو مغرب میں سے نکال کے دکھا دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر ہکا بکا رہ گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آگے سے کیا کہتا؟ لا جواب ہو گیا۔ ایک دوسرا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ربی ارینی کیف تحیی الموت، اے میرے رب مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا دوبارہ۔ رب ارینی کیف تحیی الموت، اے میرے رب مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا فرمایا؟ اے میرے رب بلا، مجھے پورا یقین ہے، اطمینان ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اے ابراہیم 4 پرندے لے لو۔ 4 پرندے کون سے تھے؟ ایک کوا، ایک مور، ایک کبوتر اور ایک مرغ۔ اللہ نے فرمایا چاروں کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بنا کے آپس میں مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ، اور ان کی گردنیں اپنے ہاتھ میں رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ ایک ایک کر کو آواز دو، ایک ایک کر کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو آواز دیتے، چاروں پہاڑوں کے اوپر سے گوشت کے ٹکڑے اڑ کے، اور وہ ایک ڈھانچہ ہڈیوں کا بنتا، پھر اوپر گوشت سب کچھ لگ کے بغیر سر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر سر لگا دیتے،
چاروں کے چاروں کو ہی اللہ نے ایسی زندہ کر دی، مکمل کر دی۔ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے ابراہیم یقین کر لو اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، غلبے والا ہے، اس کی بادشاہت سب سے اوپر ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں 18ویں بارے میں اور ذکر کیا۔ ساری کی ساری قوم میلے پہ جا رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی آؤ ہمارے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ بیمار کا مطلب یہ تھا کہ جو تمہاری بت پرستی ہے، تم بتوں کو پوجتے ہو، میں اس کو دیکھ دیکھ کر گویا کہ بیمار ہو چکا ہوں۔ ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے، انہوں نے فرمایا میں بیمار ہوں تمہیں دیکھ دیکھ، لہذا تم جاؤ میں نہیں جاتا۔ وہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے کلہاڑا اٹھایا اور ان کے بتوں کو، کسی کا کان، کسی کا ناک، کسی کے ہاتھ، کسی کے پاؤں، کسی کا، سب اڑا دیا۔ اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا، کندھے کے اوپر۔ اب وہ آئے، آ کے انہوں نے آپس میں کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ بڑا ظالم بندہ ہے جس نے یہ کیا ہے۔ ایک بولا کہ ایک آدمی ہے ابراہیم اس کا نام ہے، وہ ہمارے بتوں کی بڑی گت بناتا ہے، وہی ہو سکتا ہے۔ سب کہنے لگے ہاں بالکل وہی ہے۔ آپس میں کہنے لگے اس کو لاؤ ساری دنیا کے سامنے، منظر عام پر لے کے آؤ۔ سب منظر عام پہ آئے، پوچھا ابراہیم یہ آپ نے کی ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ اسی بت سے پوچھ لو کس نے کی ہے، تم اسی کے اوپر یقین رکھتے ہو، اسی کو خدا مانتے ہو، تو اسی خدا سے پوچھ لو کہ یہ چھوٹے بتوں کو کس نے ایسے کی ہے۔ اب سوچنے لگ گئے اور اپنی زبان سے کہنے لگے اے ابراہیم تمہیں پتہ ہے کہ یہ نہیں بول سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ، افسوس ہے تم پر، کیسے بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اور اپنی زبانوں سے کہتے ہو کہ یہ سن نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، اور پھر تم اس کی عبادت بھی کرتے ہو۔ اب انہوں نے سارے بدلے لینے کے لیے کیا کیا؟ بہت بڑی آگ تیار کی، بہت بڑی آگ۔ ساری کی ساری بادشاہت کو لگا کے نمرود نے اتنی بڑی آگ تیار کی کہ کوئی آگ کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ نیچے گر جاتا۔ اب آئی بات کہ اندر کیسے پھینکیں۔ شیطان آیا، اس نے ایک گلیل بنا کے بتایا کہ اس طرح پھینکو اندر۔ فرشتے آ گئے، اے ابراہیم ہماری کوئی ضرورت ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس وقت ضرورت تو ہے مگر تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں لینا پسند کیا
تو اللہ نے بھی پھر ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھنڈی ہو جا، بہت ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے نہیں، وسلامن، سلامتی والی بن جا، نہ میرے ابراہیم کو گرمی لگے نہ اندر سردی لگے، سلامتی والی بن۔ جن رسیوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے پھینکا تھا وہ رسیاں تو جل گئیں، اللہ نے اپنے ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلنے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا وہ پکا مشرک تھا، کافر تھا، بت پرست۔ اس کو پتہ چلا، وہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں بھی آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں آ جاؤ۔ وہ بھی اندر چلا گیا، بیٹے کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کیا کہنے لگا؟ نعم الرب ربک یا ابراہیم۔ اس کے یہ الفاظ سے، یا ابراہیم تیرا رب کتنا اچھا ہے، تجھے اس نے آگ میں جلنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ باہر آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آئی، کہنے لگی یا ابراہیم میں آ جاؤں؟ فرمایا ہاں آ جاؤ۔ اندر چلی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سینے سے لگایا، چوما، واپس آ گئی۔ نمرود کی بیٹی جو اپنے محل کے اوپر کھڑی، باقی تماشا دیکھنے والوں کے ساتھ وہ بھی کھڑی ہوئی تھی، نیچے اتر کے آ گئی۔ جب اس نے دیکھا ابراہیم پر آگ نے کوئی اثر ہی نہیں کیا، وہ تو بجائے آگ کے وہ تو ایک باغ بنا ہوا ہے، آئی کہنے لگی یا ابراہیم یہ صرف آپ کے لیے ہے یا میں بھی آ جاؤں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم کہو لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ تم بھی آ جاؤ۔ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، وہ بھی اندر چھلانگ لگا دی، آگ نے اس پر بھی کوئی اثر نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں رہے۔ کوئی پوچھتا تھا ابراہیم آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے؟ فرماتے تھے وہ 40 دن جو آگ میں نے گزارے۔ وہ نمرود نے ناکام کرنے کے لیے، بدترین دن بنانے کے لیے آگ میں پھینکا تھا، اللہ نے ان کو سب سے بہترین دن بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے واقعات قرآن میں بیان فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، بہت زیادہ۔ اور ہماری جو شریعت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے ملتی جلتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آیا ہوں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ امتحان لیے، لیکن سب امتحانوں میں کامیاب۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، لیکن جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے اور اس سے بڑی محبت ہو گئی، اللہ نے فرمایا ابراہیم اس کو ذبح کر دو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں بھی کامیابی حاصل کی۔ اللہ کا حکم آیا حاجرہ علیہ السلام اپنی بیوی کو جنگل بیابان میں چھوڑ آؤ، نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو، کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی اس میں بھی کامیاب۔ اللہ نے فرمایا نمرود کے سامنے ڈٹ جاؤ، ڈٹ گئے، اور نمرود کی آگ میں اللہ نے فرمایا ابراہیم اس میں چھلانگ لگا دو، چھلانگ لگا دی۔ جب ہر امتحان میں کامیاب کامیاب کامیاب، تو پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان کے بعد پوزیشن پہ انعام ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوئی عام چیز نہیں مانگی، عرض کیا اللہ وہ جو نبی ہے نا، نبی ہے وہ جس کا نام پہلی کتابوں سے چلا آ رہا ہے، تو انہیں اپنی کتابوں میں فرمایا کہ ایک نبی بھیجوں گا، اے اللہ اس کو بھیج دے، تو نے اس کو بھیجنا تو ہے ہی، تو اس کو میری اولاد میں سے بھیج دے۔ اللہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس لیے یہ جو شریعت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے ملتی جلتی ہے بہت زیادہ۔ اللہ اکبر۔